اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 19 رمضان المبارک اسلامی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور مشورہ کر کے ہجرت کی تیاری شروع کر دی، اور رات کی تاریکی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ چونکہ مخالفت کا زور تھا اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے تھے، اس لیے مکہ سے 4-5 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کے غار میں، جسے غار ثور کہا جاتا تھا، وہاں چلے گئے۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور غار تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کفار ان دونوں حضرات کو نہ دیکھ سکے اور واپس چلے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں 3 روز رہے۔ چوتھے روز وہاں سے روانہ ہو گئے اور رات دن برابر چلتے رہے۔ راستے میں سراقہ نامی ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، مگر وہ بھی ناکام اور نامراد ہوا۔ بالآخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشقت اور خطرات سے بھرا ہوا سفر طے کرتے ہوئے مدینہ پہنچے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرزور استقبال ہوا۔ اللہ کی قدرت، زمین میں سارے خزانے اللہ نے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر مختلف قسم کے تیل کے خزانے رکھے ہیں، جس میں پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کا تیل انسانی ترقی کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہیں۔ آج تیل کی جتنی اہمیت اور ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی۔ انسان دن رات مسلسل تیل نکالتا ہی جا رہا ہے، لیکن تیل کے ذخائر کے ختم ہونے کا اندیشہ ہی نہیں۔ اندازہ لگائیے، اگر یہ تیل کے ذخیرے ختم ہو جائیں تو انسانی زندگی ٹھہر جائے گی۔ ذرا غور کیجئے کہ زمین کے اندر تیل کے یہ ذخیرے کس نے رکھے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے اس خزانے سے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اسے ایک متعین انداز سے اتارتے ہیں۔ سورہ ہجر کی آیت کا ترجمہ۔ ایک فرض کے بارے میں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا ترجمہ۔ فائدہ: والدین کتنی محنت و مشقت سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اس لیے والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا اور ان کی ضروریات کو اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق پوری کرنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت موقدہ ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن کے حکم پر عمل کرنے کا انعام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے، سیکھے اور اس پر عمل کرے تو اس کو قیامت کے دن نور سے بنا ہوا تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عرض کریں گے، یہ جوڑے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے؟ ارشاد ہوگا، تمہارے بچے کے قرآن مجید پڑھنے کے بدلے میں۔ مستدرک کی روایت ہے، بریدہ بن اسلمی رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، شرک اور قتل کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، مگر اس آدمی کو معاف نہیں کریں گے جو شرک کی حالت میں مر جائے۔ دوسرا وہ آدمی جو کسی مسلمان بھائی کو جان بوجھ کر قتل کر دے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو دردہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کا فائدہ وقتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں فرمایا، غور سے سن لو، دنیا ایک وقتی فائدہ ہے جس سے ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے نیک ہو یا گنہگار۔ موجمہ کبیر کی روایت ہے، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ آخرت کے بارے میں، اہل جنت کا شکر ادا کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنتی جنت میں داخل ہو کر کہیں گے کہ حمد اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے ہر قسم کا غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ رہنے کی جگہ میں اتارا، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کسی قسم کی تھکان محسوس ہوگی۔ سورہ فاطر کی آیتوں کا ترجمہ۔ طب نبی سے علاج۔
دست یعنی بکری کی اگلی ران کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست یعنی اگلی ران کا گوشت بہت پسند تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ بکری کے گوشت میں سب سے ہلکی غذا کا حصہ گردن اور دست کا ہے، اس کے کھانے سے معدے پر بھاری پن نہیں ہوتا۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما، رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ صبر، شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔